بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل پاسبان وطن میں خوش آمدید۔ ناظرین، افغانستان کی سرزمین پر ہمیشہ سے ہی ایک جنگجو قوم نے جنم لیا ہے، جنہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنی عسکری طاقتوں کو منظم کیا اور دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کا مقابلہ کیا۔ اس سرزمین کے بہادر، نڈر اور جعلی فائٹرز، جن کی حیرت انگیز تربیت نے تمام دنیا کو آج بھی ورطہ حیرت میں ڈالا ہوا ہے، اور سوشل میڈیا پر کچھ عرصہ پہلے ان فریڈم فائٹرز کی حیرت انگیز ملٹری ٹریننگ اور افغانستان کے خطرناک اور جدید ترین ہتھیاروں اور اسلحہ کی سر عام نمائش دیکھ کر تمام دنیا حیران ہے۔ افغانستان کی ملٹری فوج کا ایسا کون سا خفیہ سٹرکچر ہے کہ وہ ایک طرف تو اپنے ملک کے اندر امن و امان کی بہترین صورتحال قائم کیے ہوئے ہے، تو دوسری طرف بیرونی طاقتوں سے بھی نہایت بہادری کے ساتھ برسر پیکار ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ یہی ملٹری فورسز ملک کی معاشی ترقی میں بھی بھرپور کردار ادا کر رہی ہے، اور افغانستان کی تیز رفتار ترقی کے بہت سارے ایسے میگا پروجیکٹس ہیں جن کی تکمیل کے دوران ہمیں یہ ملٹری فورسز نہایت لگن اور جان فشانی کے ساتھ کام کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جرأت مند افغان فریڈم فائٹرز اور افغانستان کی آرمی اس حیرت انگیز سٹرکچر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جس نے دنیا کی بڑی بڑی ملٹری فوج کو پچھاڑ کر رکھ دیا ہے، اور دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اور افغانستان ملٹری فورس کی حیرت انگیز سٹرکچر کو سمجھنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، تاکہ ان کی فوج بھی وہی نتائج حاصل کر سکے جو تمام دنیا افغانستان کی ملٹری فوج کی دیکھ چکی ہے۔ معزز ناظرین، افغان مجاہدین جو کہ افغان جنگجوؤں کے نام سے جانے جاتے ہیں اور اسلامی مزاحمتی گروپس ہیں جنہوں نے 1979 میں سوویت یونین کی جارحیت کے خلاف افغانستان کی سرزمین کا دفاع کیا تھا۔ یہ مجاہدین مختلف قبائل اور تنظیموں پر مشتمل تھے، جن کا مقصد ایک آزاد اور خود مختار افغانستان کا قیام تھا۔ ناظرین، افغانستان میں سوویت یونین کی مداخلت 1979 میں شروع ہوئی۔ سوویت یونین کی موجودگی کو افغانستان کی عوام نے اپنی آزادی پر حملہ تصور کیا تھا۔ ان کے خلاف پورے ملک میں اسلامی مزاحمتی گروپس نے جنگ کا آغاز کیا، اور ان گروپس کو ہم افغان گروپ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ جنگ تقریباً 10 سال جاری رہی، اور آخر کار سوویت یونین کو افغانستان سے مکمل طور پر پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ سوویت یونین کے خلاف جنگ میں افغان مجاہدین نے اپنی جنگی حکمت عملی میں چھاپہ مار جنگ کا استعمال کیا، جس میں وہ چھوٹے چھوٹے گروپس میں بٹ کر دشمن پر اچانک حملہ کرتے اور پھر واپس اپنی محفوظ پناہ گاہوں میں چلے جاتے۔ ان کی حکمت عملی نے سوویت یونین کو شدید ترین نقصان پہنچایا۔ ناظرین، آپ کو یہ بتاتے چلے کہ افغانستان میں فوج کی تحریک کا آغاز 18ویں صدی میں ہوا تھا، جب ہوتک خاندان اور احمد شاہ درانی کے دور میں فوج کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ افغان فوج کی تشکیل و تنظیم مختلف ادوار میں ہوتی رہی، جس میں سب سے اہم دور 1880 کا دور تھا، جب امیر عبدالرحمان خان نے افغان فوج کو ایک مضبوط اور منظم فوج کے طور پر تشکیل دیا۔ اس دور میں جدید ترین ہتھیاروں اور تربیت کا انتظام کیا گیا، جس سے افغان فوج کی صلاحیت میں اضافہ ہوا۔ 1960 کی دہائی سے لے کر 1990 کی دہائی تک افغان فوج کو سوویت یونین سے ہتھیار اور تربیت حاصل ہوتی رہی۔ ناظرین، اس دور میں افغان فوج کو جدید ترین ہتھیاروں سے لیس کیا گیا، اور یہ فوج خطے کی ایک مضبوط عسکری قوت بن چکی تھی، جسے اسلامی امارات کی فوج یا افغان فوج بھی کہا جاتا ہے۔ افغان مسلح افواج کی زمینی فوج ایک مضبوط ترین فوج ہے۔ اس کی موجودہ شکل سن 2021 کے بعد سامنے آئی تھی، جب طالبان نے کابل پر قبضہ کر لیا اور اسلامی امارت افغانستان کی حکومت بن چکی تھی۔ ناظرین، یہ تو تھا افغانستان کے بہادر فائٹرز کا تاریخی پس منظر۔ اب آگے ہم بات کرنے جا رہے ہیں افغانستان کی زبردست آرمی کے سٹرکچر کے بارے میں۔ ناظرین، افغانستان کی آرمی کا سٹرکچر کئی برانچز پر مشتمل ہے، جن میں سے چند اہم برانچز کے بارے میں ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں انفینٹری یا پیادہ فوج کے بارے میں۔ یہ افغانستان کی زبردست اور نہایت بہادر اور پھرتیلی فوج ہے، جو پورے افغانستان میں زمینی جنگ کے لیے ایک بنیادی فورس ہے۔ اس کے بعد ہے آرمر فورس، ٹینکس اور دیگر بختربند گاڑیاں استعمال کرنے والی فورس۔ امریکہ اور سوویت یونین کے خلاف جنگ میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر چکی ہے۔ اس کے بعد ہے فضائی دفاعی توپ خانہ۔ ناظرین، فضائی حملوں سے بچاؤ کے لیے یہ فورس بہترین ملٹری ٹریننگ کی حامل ہے، جس کی کارکردگی سے تمام دنیا بہت ہی زیادہ متاثر دکھائی دیتی ہے۔ ناظرین، اب آگے ہے ایویشن یعنی ہوا بازی۔ ہوا باز فورس فضائی خدمات سر انجام دینے کے لیے بہترین قوت رکھتی ہے۔ انجینئرز کور، ناظرین، تعمیراتی اور ٹیکنیکل سپورٹ کے لیے یہ فورس کام کرتی ہے۔ اس وقت افغانستان میں جو میگا پروجیکٹس زیر تعمیر ہیں، ان میں یہ فورس بہترین اور تیز رفتار کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ دشمن پر دور سے حملہ کرنے کے لیے اس فورس کے بہادر نوجوانوں کو اسپیشل ٹریننگ دی جاتی ہے۔ خاص مشنز اور آپریشنز کے لیے اس فوج کو نہایت خاموشی کے ساتھ خفیہ طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہے اسپیشل کمانڈرز۔ یہ افغانستان کی ملٹری کی سب سے اہم اور خاص فورس ہے، جو کہ سن 2021 کے بعد فصیح الدین کے ہاتھ میں ہے۔ ان کے تحت فوج کو نئی ترتیب دی گئی اور اسے طالبان حکومت کی حمایت حاصل ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ 1992 میں صدر نجیب اللہ کی حکومت کے خاتمے کے بعد
افغان فوج تقریباً تحلیل ہو چکی تھی۔ 1996 میں طالبان نے کابل پر قبضہ کیا اور اپنی فوج دوبارہ سے تشکیل دی، جو کہ سن 2001 میں امریکہ کی افغانستان پر حملے تک برقرار رہی تھی۔ سن 2001 میں امریکہ اور اتحادی افواج نے طالبان حکومت کو ختم کیا اور ایک نئی افغان فوج کی تشکیل شروع کر دی۔ یہ فوج تقریباً 2 دہائیوں تک طالبان کے خلاف لڑتی رہی، لیکن پھر سن 2021 میں امریکی افواج کے انخلا کے بعد افغان طالبان نے دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا۔ اب آتے ہیں ناظرین افغانستان کی ایک اور فورس کی جانب، جو کہ ہے گھوس سولجرز۔ افغان طالبان کی ایک بڑی تعداد گھوس سولجرز پر مشتمل ہے، یعنی فوجی اہلکار جو کہ حقیقت میں موجود نہیں تھے بلکہ صرف کاغذات پر ہی دکھائے جاتے تھے۔ گھوس سولجرز کا یہ مسئلہ افغان فوج کی کارکردگی کو شدید ترین متاثر کرتا رہا۔ طالبان کی عسکری حکمت عملی میں کم سطح کے چھاپے، حملے اور اچانک وار کی حکمت عملی شامل ہے۔ یہ حکمت عملی طالبان کو افغانستان مختلف علاقوں پر کنٹرول برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہوئی۔ ناظرین افغانستان کی تاریخ میں سب سے اہم اور قابل ذکر کارنامہ سوویت یونین کے خلاف جنگ ہے، اور 1979 میں جب سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا اور افغان مجاہدین نے اپنی سرزمین کا دفاع کرنے کے لیے ایک طویل اور مشکل جنگ کا آغاز کر دیا تھا۔ ناظرین یہ جنگ تقریباً 10 سال تک جاری رہی، جس میں مجاہدین اپنے محدود وسائل کے باوجود سوویت یونین فوج کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے، جس میں افغان مجاہدین نے چھاپہ مار جنگی حکمت عملی کا استعمال کیا، جس میں انہوں نے گوریلا جنگ کے طریقوں کو اپنایا۔ سوویت یونین کے بھاری فوج اور جدید ہتھیاروں کے مقابلے میں افغان مجاہدین نے اپنی جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کیا۔ ناظرین 1989 میں سوویت یونین کو افغانستان سے پسپائی حاصل کرنا پڑی، جو کہ مجاہدین کی ایک عظیم کامیابی سمجھی جاتی ہے۔ سوویت یونین کے انخلا کے بعد افغانستان خانہ جنگی کی لپیٹ میں آ گیا، جس کے نتیجے میں طالبان نے 1996 میں کابل پر قبضہ کر لیا۔ افغان فوج کے مختلف دھڑوں نے طالبان کے خلاف مزاحمت شروع کر دی، لیکن طالبان نے بالآخر پورے ملک پر قبضہ کر لیا۔ ناظرین طالبان کی حکومت کے دوران افغان فوج کی تنظیم دوبارہ سے کی گئی، تاہم ملک میں امن و امان کی صورتحال بدستور خراب ہی رہی۔ سن 2001 میں امریکہ اور اتحادی افواج نے طالبان کے خلاف جنگ کا آغاز کر دیا، جس کے نتیجے میں طالبان حکومت کا خاتمہ ہوا۔ ناظرین 2001 میں افغان نیشنل آرمی کو نئی تشکیل دی گئی اور اس کی تربیت میں امریکہ اور نیٹو کے اتحادیوں نے اہم کردار ادا کیا۔ ناظرین سن 2014 میں نیٹو کی جنگی کارروائیوں کے اختتام کے بعد افغان فوج نے ملک کی سیکیورٹی کی ذمہ داری سنبھال لی۔ ناظرین افغان نیشنل آرمی کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اہم کردار ادا کرنا پڑا۔ نئی تشکیل دی جانے والی افغان فوج نے ملک کے مختلف حصوں میں طالبان اور دیگر گروپوں کے خلاف آپریشنز کیے۔ سن 2015 سے لے کر 2021 تک افغان فوج نے ملک کے اندرونی استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے اہم کارروائیاں سر انجام دی۔ تو ناظرین یہ تھا افغان فریڈم فائٹرز کا تعارف اور افغانستان کی ملٹری فوج کی تاریخ اور سٹرکچر کا ایک جائزہ۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ سیکشن میں پاک فوج زندہ باد کا نعرہ کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ناظرین ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔